مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ندا. اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں، گلی کوچوں میں، آپ سب کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں ان سیگمنٹس کو دیکھتے ہیں، یا اس وقت جو اوورسیز پاکستانیز اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں اپنے وطن سے دور، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، 19ویں روزے کی ٹرانسمیشن پیارا رمضان میں ہم موجود ہیں آج، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ بھی دبے پاؤں ہم سے دور جا رہا ہے. اور میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اس عشرے میں ہم نے بھرپور عبادت کی ہوگی. وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے حق میں مانگنا چاہتے تھے، جائز مرادیں، وہ ہم نے مانگی ہوں گی، گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعائیں خوب کی ہوں گی. یہ جو اگلا عشرہ آنے والا ہے ناظرین کرام، وہ ہے دوزخ سے نجات کا عشرہ، جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ. اور میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خوف مسلمان کو اس سے زیادہ ہو، یعنی کہ اسے خدا نخواستہ مغفرت نہ ملے. تو وہ لوگ جو پہلے مانگنے کے لیے، رحمت کے نزول کے لیے، رحمتیں اپنے پاس بلانے کے لیے اس ماہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، وہ پہلے عشرے میں رحمتوں کو مانگتے ہیں. ہر طریقے سے رحمتیں اس کے پاس آتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو پورا سال وہ چیزیں نہیں حاصل کر پاتے، انہیں رمضان مبارک میں کسی اور کے تھرو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. کھانے کی فراوانی ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں گھر میں. اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ رحمتیں آ جاتی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، تو اپنی مغفرت کا سامان دوسرے عشرے میں کرتے ہیں. اور اگر ہی کوئی بدقسمت ہو جو اس مغفرت کے عشرے میں خود کو بخشوا نہ سکے، تو پھر اس کے پاس یہ عشرہ ہے جو انشاءاللہ کل سے جس کا آغاز ہو جائے گا، جو آخری عشرہ ہے ناظرین کرام. اس کی رمضان مبارک میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے. جیسے ہم جمعے کے دن کو رمضان میں بہت زیادہ تیاری کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ تمام دنوں میں افضل دن جمعے کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو 10 دن ہیں، انشاءاللہ 10 دن کا ہی کہا جا رہا ہے کہ آخری عشرے میں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے اور 30 روزے پورے ہوں گے. یہ جو 10 دن ہیں، یہ تمام دنوں سے افضل ہیں. سب سے پہلے تو اس لیے کہ اس میں اعتکاف جیسی خوبصورتی ہے، سنت نبوی ہے. اور اعتکاف کی خوبصورتی اس لیے سب سے زیادہ ہے ناظرین کرام کہ اسلام سے پہلے لوگ خدا کو خوش کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کرتے تھے. رہبانیت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ انسان دنیا کو بھول جائے، اپنے گھر والوں کو بھول جائے، اپنے ذریعہ معاش کو بھول جائے، ہر چیز جس کا دنیا سے تعلق ہے اسے بھول جائے، اور خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رہے. 24 گھنٹے وہ صرف یہی سوچتا رہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے. وہ ایک الگ سے اپنی دنیا بسا لے. اس وقت لوگ غاروں میں چلے جاتے تھے، اندھیرے میں چلے جاتے تھے. ان کے گھر والوں کو ان کا علم نہیں ہوتا تھا، ان کے دوستوں کو ان کا علم نہیں ہوتا تھا، اور وہ صرف اپنی زندگی گزارنے کا جو ایک واحد مقصد ہے وہ یہ بنا لیتے تھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اس سے بہتر وہ سمجھتے تھے کچھ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بس اپنی عبادتوں سے راضی کر لیں. دنیا کا ہر اچھا اور برا تو ظاہر کام چھوڑ ہی دیں، لیکن اچھے کام بھی چھوڑ دیں، کچھ نہ کریں دنیا سے متعلق. لوگ بھوکے رہنا شروع ہو گئے، صرف اتنا کھاتے تھے جتنی جسم کو ضرورت ہے، کچھ زیادہ کھاتے نہیں تھے. اسے رہبانیت کہا گیا. اور پھر جب اسلام کا نزول ہوا تو اس کو سراہا نہیں گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسلام میں رہبانیت کی ممانعت ہے. یعنی اعتدال پسندی کا دین اسلام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن اپنے گھر والوں کا بالکل خیال نہ رکھے، بچوں کا خیال نہ رکھے، ذریعہ معاش جو نان نفقہ پورا کرنا ہے اسے بھول جائے، گھر والوں سے اچھا اخلاق نہ رکھے، بالکل کوئی معاشی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے،
اور صرف یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور میں نے اسی کام میں خود کو صرف کر دینا ہے، گھر والے پیچھے روتے رہیں، گھر والے پریشان ہوں، بچے پریشان ہوں، ماں باپ پریشان ہوں، ان کے حقوق اور فرائض کا خیال نہ رکھا جائے، یہ رہبانیت ہے، اس کی ممانعت ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر ایسا کوئی بھائی جو گھر والوں کے لیے بہترین ہو، بچوں کے لیے بہترین کام کرتا ہو، ذریعہ معاش کے لیے بہت دل لگا کر صبح سے رات تک محنت کرتا ہو، ماں باپ کا بہترین خیال رکھتا ہو، لیکن نمازیں ترک کر دیتا ہو، روزے چھوڑ دیتا ہو، تو اس کی بھی ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں سختی سے ممانعت ہے۔ تو دین اعتدال پسندی کا جو ہے وہ اسلام ہے۔ جہاں اعتدال پسندی آتی ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے، تو وہ اسلام میں ہے اعتدال پسندی، یعنی آپ نے دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ ہم سے جو پہلے کے لوگ تھے اسلام سے پہلے، انہوں نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے خود کو مصروف عمل رکھا صرف عبادات میں، اور انہوں نے تو بہت نیکیاں کما لیں، تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحفہ اپنی امت کو دیا، اور وہ تحفہ تھا اعتکاف کا، جو کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات مساجد میں جا کر کرتے ہیں۔ حکم تو خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے، اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں خواتین باہر کر سکتی ہیں تو وہ وہاں کریں، ورنہ گھروں میں ہی خواتین کے لیے بھی اعتکاف کا کہا گیا۔ اور یہ 10 روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ختم ہونے تک اعتکاف کیا کرتے تھے، اور کمر کس لیا کرتے تھے، گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ پوری پوری رات عبادت کریں۔ یہ جو اعتکاف والے لوگ ہیں، جو انشاءاللہ متعکفین ہیں، یعنی جو کل انشاءاللہ اعتکاف اختیار کریں گے نماز مغرب سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ کے محلے سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو آپ سب کی بھلائی کا کام کر رہا ہے، اور ہر محلے سے الحمدللہ پاکستان میں تو بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ میرے والد صاحب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میرے سسر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بڑی خوبصورتی ہے۔ میری بھابھی جب تک کر سکتی تھی وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، میری نند اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے اعتکاف کی کہ ایک گھر سے کئی لوگ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اگر محلے سے کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو ثواب بہت سارے لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن اعتکاف کے کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، کچھ سختیاں ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ یہ 10 دن رہبانیت اختیار نہیں کرنی، لیکن ان 10 دنوں میں آپ نے دنیا کو بھول جانا ہے، آپ نے گھر والوں کو بھول جانا ہے، آپ نے دنیا کے کام کاج کو بھول جانا ہے، آپ نے معاشی مسائل سے اپنی جان چھڑا لینی ہے، آپ نے دنیا کے ہر مسئلے سے اپنی جان چھڑا لینی ہے۔ یہ سب سے بڑا فساد موبائل فون، اس سے اپنی جان چھڑا لینی ہے۔ ہر چیز سے دور ہو کر آپ نے ایک گوشے میں اپنے آپ کی جو گفتگو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو گفتگو فرمایا، یعنی کہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اعتکاف میں پڑھ سکیں۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ کہ ہم میں سے تو بہت ہوں گے ایسے بد نصیب جو کہ رمضان المبارک میں ہوتے ہوئے، ہٹے کٹے ہوتے ہوئے، جو بڑی رات ہے، جو شب قدر ہے، اسے مس کر جائیں، اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں، سوتے رہ جائیں، عبادت نہ کریں، کسی اور چیز میں مشغول ہوں، شاپنگز پر نکلے ہوں۔ لیکن جو متعاکفین ہوتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تو ہر رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ تو مس کر ہی نہیں سکتے اس بڑی رات کو، اس خوبصورت شب کو، جس میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہیں، جو ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ تو انشاءاللہ کل سے جو متعاکفین ہیں وہ بیٹھیں گے۔ آج بھی جب مولانا آزاد جمیل صاحب آئیں گے تو خوبصورت گفتگو ان سے اعتکاف کے بارے میں ہم کریں گے اپنی اس نشریات میں، اور پھر کل فتح مکہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، یوم علی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ سب خوبصورتیاں رمضان کی ہیں، یہ سب ذکر خیر، جہاں اسلام کی ہسٹری میں کچھ اچھا ہوا، کچھ دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے، یہ سب اس ٹرانسمیشن میں ذکر کرنا اور اس ماحول میں ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں ایک مہینے میں اسلامی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم خود بھی کچھ سیکھیں اور آپ کے سامنے بھی کچھ باتیں رکھیں۔